بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، شب اسرا کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم اعجاز کی بات کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لا تعداد بے شمار اعجازات سے، معجزات سے نوازا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، میرے آقا کی جو صورت پاک ہے، میرے آقا کی جو ادائیں ہیں، میرے آقا کے جو اشارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر قول کے اندر اللہ نے اعجاز رکھا ہے، معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار، لا تعداد، ان گنت معجزے عطا فرمائے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک برہان آیا، یعنی برہان کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہو، جس کے اندر اعجازات و کمالات بھرے پڑے ہوں، اس ذات کو برہان کہا جاتا ہے۔ ان اعجازات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعجاز یعنی معجزہ، جو معراج النبی کا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور بات یہ اکثر چلتی رہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج ہے، یہ جسمانی ہے یا یہ روحانی ہے؟ اس پر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ علماء تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، میں تو ایک بندہ ناچیز آپ تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ بات اکثر ہم سننے میں ہمارے آتی ہے کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ بحمد اللہ تعالی جمہور علماء کا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ متفق ہیں کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کروایا ہے۔ اور یہ جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے انداز سے بھی یہ پتہ چل جائے گا، میں آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کروں گا
اس انداز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی کرایا ہے۔ اور ایک شیخ کا قول ہے جو کہ جلالین شریف کے اندر جہاں بنی اسرائیل صورت کا ذکر ہے، اس کے حاشیے کے اندر ایک قول ذکر ہے، حضرت شیخ اکبر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراج عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک معراج جسمانی ہے اور 33 معراج جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روحانی کروائے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر روح کی معراج مراد لی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی معراج ہے، تو پھر یہ اتنا شور شرابہ اور دیگر کئی ایسے معاملات تھے وہ کبھی پیش نہ آتے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو اس جو آیت کی جو ترتیب ہے، جو انداز کلام ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ سبحان وہ لفظ ہے، اکثر ہم محافل کے اندر علماء یا بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، یا کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے یا کوئی تعجب والی لگتی ہے تو ہم سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اس کے علاوہ ہزارہا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ذکر کیا، سبحان سے اس سیر کا آغاز کیا ہے، یعنی پہچان کروائی کہ سیر سبحان نے کروائی ہے۔ تو سبحان لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی تعجب والی بات ہو، جہاں کوئی عجیب قسم کا امر جو ہے اس کا تذکرہ کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسراب عبدی سے پہلے اللہ نے اپنے صفاتی اس نام کا تذکرہ کیا ہے جو حیرت کی بات پر جو ہے بولا جاتا ہے، جو تعجب خیز بات پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کرائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر عجز سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، اور ہر پستی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے مشکل، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نہیں جا سکتے معراج، اور ثقیل جسم کا، ایک حجم والے جسم کا بلندیوں تک جانا اور پھر واپس آنا یہ ناممکن ہے، تو یہ کہتے رہیں گے فلاسفہ لوگ جو عقل پر اپنی گفتگو کرتے ہیں، لیکن رب کے لیے الحمدللہ یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری طاقتوں کا مبدا ہے، مرکز ہے، اور وہ چاہے تو اپنے بندہ خاص کو تھوڑے سے وقت کے اندر وہ جسمانی معراج کرا سکتا ہے۔ وہ ہر عجز سے اور ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ تو لفظ سبحان ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ فرما دیا، ثابت کر دیا کہ اے میرے بندو، کہ میں نے جس بندے کو بلایا، یعنی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا ہے، یہ روحانی نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی معراج ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک لفظ آتا ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں، یہ خواب کی سیر کو اسرا نہیں کہا جاتا ہے۔ اسرا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بمائے جسم روح مال جسد جب انسان جاتا ہے سیر کرنے کے لیے، یعنی وہ جسمانی طور پر وہ اس کو سیر پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اسرا کا ذکر کر کے اور یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے بندو، میرے نبی کو میں نے معراج کروائی ہے تو جسمانی معراج کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے بے عبدہی۔
ابد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے والے سے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، نام پاک بھی ہے، میرے آقا کے صفاتی نام بھی ہیں، کوئی بھی نام ذکر کر سکتے تھے، رسول اللہ کا ذاتی نام بھی ذکر کر سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی نام مبارک ہیں ان میں سے کوئی، لیکن اللہ نے لفظ ابد کا ذکر کیا تو ابد کا معنی یہ ہے کہ جو روح اور جسم کا مرکب ہو، روح اور جسد کا مرکب ہو، ابد اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے لفظ ابد ذکر کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اے میرے بندو، میرے محبوب نے معراج روحانی نہیں کیا ہے بلکہ میرے محبوب نے معراج جسمانی کیا ہے۔ اگر یہ روحانی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا بے روح عبدہ ہی، میں نے اپنے بندے کی روح کو سیر کرائی ہے۔ حالانکہ روح کی سیر پر اعتراض نہیں ہوتا، میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روحیں کہاں کہاں پھر رہی ہوتی ہیں، صبح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مکے پھر رہا تھا یا مدینے کی میں زیارت کر رہا تھا، سویا پاکستان میں ہے اور جو مکہ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ اکثر یہ نیک لوگوں کے ساتھ، میں تو گناہگار ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ بیرون ملک سے آیا ہے اور اپنے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ خواب کے اندر اس ملک کی سیر کر رہا ہے تو روح پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ روح کے اندر یہ پرواز ہے اور نہ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہے گا کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو برطانیہ کے اندر میں نے یہ کام کر کر میں واپس آ گیا، تو اس وقت انسان سوچ میں پڑتا ہے، پھر اس پر اعتراض الیگیشن لگاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ ناممکن ہے تو یا یہ پاگل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ کو جو یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ جو اعجاز عطا فرمایا، یہ روحانی نہیں تھا بلکہ میرے آقا کو جسمانی معراج، سبحان لفظ ذکر کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کا معراج جسمانی ہے، میرا نبی جس جسم مقدس کے ساتھ جو ہے وہ معراج پر گیا ہے۔ اسرا کا لفظ ذکر کر کے فرما دیا کہ میرے نبی کا جو معراج ہے وہ جسمانی ہے۔ عبد کا لفظ جو ہے یہ استعمال کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کا جو معراج ہے یہ روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ اور ذرا اب حدیثوں کی طرف آ جائیں۔ اب براق پیش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کی گئی، جو کہ صحیح البخاری کے اندر اس براق کا تذکرہ موجود ہے۔ براق کیسا تھا؟ اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اس پر زین سجی ہوئی تھی اور سفید رنگ کا تھا، اور وہ جو گدھے سے چھوٹی اور خچر سے زیادہ بڑی تھی، یعنی اس طرح کا اس کا جسامت تھا۔ اور پھر اس براق کا حال یہ ذکر کیا ہے کہ اس پر زین سجی ہوئی ہے، یعنی سجا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام لائے تھے۔ تو روح جو ہے یہ سواریوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا، یہ جو حدیثوں کے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں، اور صحیح البخاری کے اندر بھی اس براق کا تذکرہ موجود ہے کہ اور جس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صحیح البخاری سیاستہ کی حدیثوں کے اندر براق کی سواری کا پیش ہونا اس رات اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی نے معراج روحانی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انہیں جسمانی معراج عطا فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین و ناظرین، پھر ایک اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان کیا کہ میں معراج کر کر واپس آیا ہوں، وقت تھوڑا سا وقت تھا، اس کے اندر میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں تک گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا۔ یہ بعد میں ان کی بات ہے، اس وقت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی رسول اللہ سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ فرماتی روایت کرتی ہیں کہ وہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ آپ یہ بیان نہ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جب کیا تو سب سے پہلے جھٹلانے والے کون تھے؟ وہ کفار مکہ تھے۔ اگر روح کی معراج ہوتی تو وہ کبھی بحث نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنا جو دعویٰ معراج کا کیا تھا وہ جسمانی معراج کا دعویٰ کیا تھا، تو اس لیے کفار نے سب سے پہلے تکذیب کی، جھٹلایا کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمانوں کی جماعت تھی جو ضعیف الاعتقاد ضعیف الایمان تھی، جب انہوں نے یہ دعویٰ سنا تو وہ مرتد ہو گئے۔
انہوں نے کہا ہم اس نبی کو ہی نہیں مانتے۔ تو اگر رسول اللہ نے اپنی روحانیت کا ذکر کیا ہوتا، روحانی معراج کا تذکرہ کیا ہوتا، تو وہ کبھی بھی وہ ضعیف الایمان جو جماعت مسلمانوں کی تھی وہ کبھی مرتد نہ ہوتی۔ ان کا مرتد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ فرمایا تھا وہ جسمانی معراج کا دعویٰ فرمایا تھا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج، یہ جو جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، اخبار صحابہ سے جو یہ ثابت ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جسمانی معراج ہے۔ تو اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ جس طرح چاہے، وہ جب چاہے، جس طرح چاہے وہ طاقت وہ رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جسمانی معراج کرایا ہے، وہ روحانی معراج نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، روحانی معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ جو شرف بخشا ہے، اب براق کا آنا، پھر جبریل امین کا آنا، پھر مسجد اقصیٰ میں جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جانا، وہاں نماز پڑھانا، تو روح کی نماز تو نہیں نہ ہوتی، تو میرے آقا نے بنفس نفیس نماز پڑھائی ہے۔ ان میں انبیاء کھڑے تھے اور صحابہ اور انبیاء کھڑے تھے، اور اس کے علاوہ مرسلین کھڑے تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے گزارش کی، ہمیں اس پر اعتقاد اور ایمان رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔